آداب، منصف ٹی وی کے خاص بلیٹن جے کے ایل ڈائری میں آپ کا استقبال ہے۔ میں ہوں آپ کے ساتھ سید انوار اللہ غوری۔ آگے بڑھنے سے پہلے نظر ڈالیں گے ہیڈ لائنز پر۔ جنوبی کشمیر کے ضلع اننت ناگ میں 150 گھنٹوں سے انکاؤنٹر ہے جاری۔ کوکر ناگ تیسرا طویل ترین انکاؤنٹر۔ جموں کشمیر پیپلز کانفرنس کے صدر سجاد غنی لون کا دورہ رام ہل۔ کہا کشمیر میں گن کلچر کو فروغ دینے سے 1987 اسمبلی انتخابات میں دھاندلیاں کرنے والے ذمہ دار۔ جموں کشمیر پاور امپلائیز اینڈ ورکرز یونائیٹڈ فرنٹ کا احتجاج، وقت پر تنخواہیں ادا کرنے کا کیا مطالبہ۔ جنوبی کشمیر کے ضلع اننت ناگ کے جنگلاتی علاقے گڈول کوکر ناگ میں تصادم آرائی 18 ستمبر کو چھٹے روز میں داخل ہوئی۔ یہ تصادم 13 ستمبر کو شروع ہوا اور اسی دوران فوج کے 3 اہلکار بشمول 2 اعلیٰ افسران کرنل منپریت سنگھ، میجر آشیش دھونچک اور ایک سپاہی ہلاک ہوئے۔ تو وہیں جموں کشمیر پولیس کے ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ ہمایوں مزمل بھٹ بھی اس تصادم آرائی کے دوران اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے، جبکہ ایک فوجی اہلکار ابھی تک لاپتہ ہے۔ تاہم عسکریت پسندوں کی ہلاکت کے حوالے سے سرکاری طور پر کوئی تصدیق نہیں ہوئی۔ ممکنہ طور پر جہاں حفاظتی اہلکاروں کے مطابق عسکریت پسند چھپے ہو سکتے ہیں، آپریشن ابھی بھی جاری ہے اور سیکیورٹی فورسز گھنے جنگلاتی علاقے کی نگرانی کے لیے ڈرون اور ہیلی کاپٹرز کا استعمال بھی کر رہے ہیں۔ اور اب تک یہ انکاؤنٹر 2008 کے بعد سے تیسرا طویل ترین آپریشن ثابت ہو رہا ہے۔ یہ آپریشن گزشتہ قریب 150 گھنٹوں سے جاری ہے۔ پہلا طویل ترین تصادم 2021 میں جموں کشمیر کے صوبے جموں کے سرحدی ضلع پونچھ میں ڈیرا گلی اور بھمبر گلی کے درمیان جنگلات میں 19 دن تک جاری رہا تھا۔ جموں کشمیر کے لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے گزشتہ دنوں انکاؤنٹر میں شہید ہونے والے جموں کشمیر پولیس کے ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ ہمایوں مزمل بٹ کے گھر پہنچ کر ان کے اہل خانہ سے اظہار تعزیت کی۔ جموں کشمیر کے لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے اس دہشت گردانہ کارروائی پر شدید الفاظ میں مذمت کی۔ جموں کشمیر پیپلز کانفرنس کے صدر سجاد غنی لون نے آج رام ہل کے بالائی علاقوں جیسے ہردون، ترات پورہ، ہفتنڈا، بھولمرگ، منظم اور ہندواڑہ حلقے کے دیگر مقامات کا دورہ کیا۔ مرکزی زیر انتظام جموں کشمیر میں نئی حد بندی کے عمل کے بعد حال ہی میں ان علاقوں کو ہندواڑہ حلقے میں شامل کیا گیا۔ پیپلز کانفرنس کے سربراہ سجاد لون نے 1987 اسمبلی انتخابات میں دھاندلیاں کرنے والوں پر کشمیر میں گن کلچر کو فروغ دینے کا الزام عائد کیا۔ ان کے دورے کے دوران دیگر جماعتوں کے درجنوں نئے کارکنوں نے پیپلز کانفرنس میں شمولیت اختیار کی۔ سجاد غنی لون کے ساتھ ڈسٹرکٹ کوآرڈینیٹر کپواڑہ اب احد کشمیری حلقہ صدر ہندواڑہ شیخ عاشق حسین، شمالی کشمیر کے یوتھ انچارج میر سلیمان، یوتھ اسٹیٹ سیکریٹری ایڈوکیٹ آزاد پرویز سمیت کئی بلاک صدر اور دیگر بھی موجود تھے۔ سجاد نے کارکنوں سے خطاب کے دوران کہا کہ پوری جے کے یو ٹی میں پیپلز کانفرنس دن بدن بڑھتی جا رہی ہے۔ ہمارا اپنا گھر ہے تو آتے رہتے ہیں، جب جب موقع ملے تو آتے رہتے ہیں۔ گھر ہے ہمارا، یہ لوگ ہمارے ہیں انشاءاللہ۔ ایک چیز ہے کہ جو سوال نیشنل کانفرنس والوں سے پوچھنے چاہیے آج کی حکومت کو بھی، جو بولتی ہے جی ہم پچھلا سارا چٹا پٹھا نکالنے والے، وہ تو نہیں پوچھ رہے ہیں۔ ہماری بات ہے 1987 کی ریگنگ، اس پر سوال پوچھنا ہے۔ جو ہزاروں قبریں یہاں ہیں ہر گاؤں میں، وہ تو جواب مانگ رہی ہیں نا کہ کیوں چوری کی، جس سے یہ بندوق یہاں آیا۔ سوال تو پوچھنا ہے۔ میں اس میں کوئی ہاں یہ الگ بات ہے، دیکھیے I don't think there is any problem۔ یہ الگ بات ہے کہ اگر ہم نے کیا ہوتا اوہ تو زبردست شور ہو گیا ہوتا، بٹ I don't think we should interpret it wrongly۔ اس میں کیا ہے، وہ اچھا ہے۔ یہ پالیٹکس میں ایک پروٹوکول ہوتا ہے، ایک ایک لمٹ ہوتی ہے، یہ تو پرسنل معاملہ ہے ہمارا۔
کشتواڑ میں پولیس کی جانب سے ان ملیٹنٹس کے خلاف سخت ترین کریک ڈاؤن شروع کیا گیا ہے جو ملک مخالف کام کر رہے ہیں۔ ضلع کشتواڑ کے ایس ایس پی خلیل پوسوال نے ان خیالات کا اظہار میڈیا سے بات کرتے ہوئے کیا اور کہا کہ کشتواڑ کے 3 OGW نیٹ ورک 3 افراد پر PSA لگایا گیا ہے جن کو جموں جیل بھیج دیا گیا اور جن کے نام ظہور احمد کمل ساکن کشتواڑ، تصوف گاندنا ساکن کشتواڑ اور ریاض احمد ساکن دچن کے طور پر ہوئی ہے۔ ایس ایس پی کشتواڑ سے تفصیل فراہم کی گئی ہیں۔ ایس ایس پی خلیل پوسوال نے مزید کہا کہ جو بھی ملیٹنٹس کی حمایت کریں گے ان کو سخت قانونی کارروائی کا سامنا رہے گا اور کڑی نظر رکھی جا رہی ہے۔ جو بھی ملک مخالف کام کرے گا اس پر کڑی نگرانی رکھی جائے گی۔ یہاں جو OGW نیٹ ورک ہے اس کے اگینسٹ فورسز آفٹر ہولڈنگ ریویو میٹنگ نام ریکمینڈ کرتے رہتے ہیں فار پٹنگ سرٹن OGWs انڈر پریونٹیو ڈیٹینشن۔ تو ہمارے ڈسٹرکٹ میں آج ہم نے 3 OGWs آف A کیٹیگری جن کا ٹریک ریکارڈ ٹیررزم کے ریلیٹڈ رہا ہے ان کو ہم نے آفٹر obtaining PSA وارنٹس ڈیٹین کر کے ڈفرینٹ جیلز جموں ریجن میں بھیجا ہے۔ ان میں توصیف النبی ہے کشتواڑ پراپر کا، ایک ریاض ہے دچن کا اور ایک ظہور کمل ہے یہ بھی ٹاؤن کشتواڑ کا ہے۔ سو آفٹر ایگزیکیوٹنگ وارنٹ ان کو جیل میں جمع کروایا ہے اور اس لیے سو دیٹ یہ انڈیویجولس جب بیل ہوئی تھی اس کے بعد ان کی ایکٹیویٹیز سسپیشیس لگی اور ہمیں بہت ضروری لگا کہ ان کو آؤٹ آف سرکولیشن رکھا جائے اور جو بھی انڈیویجول خاص کر جو ٹیررزم کے ریلیٹڈ سپورٹ کرتا ہے اس کے خلاف سخت کارروائی ہوگی اور اس میں ریگولر ریویو اینڈ سرویلنس رہتی ہے۔ جنوبی کشمیر کے ضلع اسپتال پلوامہ میں آج محکمہ صحت نے غیر سرکاری تنظیمیں راہی انسانیت فاؤنڈیشن کے اشتراک سے ایک خون کا عطیہ کیمپ کا انعقاد کیا۔ اس میں ضلعی اسپتال پلوامہ کے ڈاکٹروں کے علاوہ راہی انسانیت فاؤنڈیشن کے اہلکاروں نے مل کر 23 پوائنٹس کے قریب خون جمع کیا جنہیں بعد میں ضلع اسپتال پلوامہ کے بلڈ بینک کے سپرد کر دیا گیا تاکہ یہ خون ضرورت مندوں کے کام آ سکے۔ کیمپ کا افتتاح بی جے پی ضلع سیکریٹری ماہی عرفان نے چیف میڈیکل آفیسر پلوامہ ڈاکٹر حسینہ میر اور میڈیکل سپرنٹینڈنٹ عبدالغنی ڈار کے علاوہ راہی انسانیت فاؤنڈیشن کے سربراہان کی موجودگی میں کیا، جبکہ اس موقع پر بی جے پی ممبر محمد شفیع موجود تھے۔ اس موقع پر بی جے پی ضلع سیکریٹری ماہی عرفان نے بات کرتے ہوئے کہا کہ خون کی ایک بوند کافی قیمتی ہے اور جس طرح سے راہی انسانیت فاؤنڈیشن نے یہ قدم اٹھایا ہے یہ قابل ستائش ہے۔ کہا کہ خون کا عطیہ کرنے کے لیے سب کو سامنے آنا چاہیے تاکہ یہ ضرورت مندوں کے کام آ سکے۔ خون کی بہت قیمتی ہوتی ہے، کسی کی جان بچ جائے اس میں بہت اچھا کیا ہے، میں ان کو اپریشیٹ کرتی ہوں۔ جو بیسیکلی ہے آیوشمان بابا کا پگوارہ چل رہا ہے تو اس میں ہمیں سوشل سروسز ہیومینٹیرین سروسز ہے ایز پر دا ڈائریکشن آف ہائر اتھارٹیز ہمیں یہ پرووائڈ کرنی ہے۔ تو بلڈ ڈونیشن کنڈکٹ کرنے کی ایک کڑی ہے، اس میں ہمارے 30 ڈونرز آ رہے ہیں تو ہم اس کو ویلکم بھی کرتے ہیں، اس ایکٹیویٹیز کو انکوریج بھی کرتے ہیں۔ من باوا میں یہ بلڈ ڈونیشن تو سب سے پہلے ہم نے ڈسٹرکٹ ہاسپٹل میں ان کولیبریشن ود یہ راہی انسانیت یہ NGO ہے بی جے پی، ان کے آج ہم نے یہاں سے ہی شروع کیا۔ یہ بہت اچھی بات ہے کہ انہوں نے آج ڈونیٹ، انہوں نے 30 ڈونرز یہاں پر رکھے۔ یہ قیمتی ہوتا ہے ایک بوند۔ ہینڈلوم اور ہینڈی کرافٹ کا کام اگرچہ جموں کشمیر کی پرانی دستکاریوں میں شامل ہے اور زیادہ تر لوگ اب اس دستکاری کو ترجیح نہیں دے رہے تھے، تاہم سرکار کی کوششوں سے اب یہ دستکاری دوبارہ سے فروغ پانے لگی ہے۔ انتظامیہ کی جانب سے اب پشمینہ بنائی کے ساتھ وابستہ دستکاروں کو طرح طرح کی مدد فراہم کر رہا ہے جس سے ان دستکاروں کو خاصا منافع حاصل ہو رہا ہے۔ ضلع پلوامہ کے کچھ دستکاروں نے اس سلسلے میں بات کرتے ہوئے کہا کہ انہیں اب سرکار کی جانب سے مالی معاونت کی جا رہی ہے جس وجہ سے وہ اپنے پشمینہ کے لوم شروع کر رہے ہیں اور انہیں یہ کام کرنے میں ذاتی خرچہ نہیں اٹھانا پڑ رہا۔ انہوں نے کہا کہ انہیں ہینڈی کرافٹ ہینڈی لوم محکمہ کریٹر کارڈ اسکیم کے تحت لون فراہم کر رہا ہے جس میں ان دستکاروں کو اپنے یونٹ شروع کرنے میں کافی آسائش محسوس ہو رہی ہے۔ اسسٹنٹ ڈائریکٹر ہینڈی کرافٹس ہینڈلوم پلوامہ محمد یاسین نے کہا کہ وہ نوجوانوں کو روزگار کمانے کے معاملے میں خود کفیل بنانے کے لیے نوجوانوں کو ٹریننگ کے علاوہ کریڈٹ کارڈ اسکیم کے تحت لون فراہم کر رہے ہیں جس وجہ سے ضلع کے بے روزگار نوجوان چھوٹے چھوٹے یونٹس لگانے کے قابل بن رہے ہیں۔ گئی ہینڈلوم دفتر تک ٹریننگ کیا کم چیز لگان اتھ کامہ مز تم چیز ان پتہ کور مدرا
سکیم پہ لون پتہ انس کور 5-6 تم ہچنائے تم کر بیٚیہِ اوٚن امیُک سامان کیٛاہ کیٛاہ چھُ لگان تہِ حظ کوٚر اَسہِ سورُے بیٚیہِ حظ ٲسۍ أسۍ گرِکٮ۪ن پٮ۪ٹھ ڈِپٮ۪نٛڈ وۄنۍ نہ چھِنہٕ أسۍ گرِکٮ۪ن پٮ۪ٹھ مٲلِس ماجہِ پٮ۪ٹھ ٲسۍ أسۍ ڈِپٮ۪نٛڈ وۄنۍ چھِنہٕ أسۍ چھِ وۄنۍ یورَے دِوان مٲلِس ماجہِ رۄپیہِ دَہ یورَے کران گرِکٮ۪ن مدد بیٚیہِ حظ چھِ أسۍ پَنُن پان کینٛہہ یہِ پَکناوان یِم حظ اوس واریاہ زیادٕ پوٚرمُت یِم ٲسۍ آسان بِہِتھ یِتھَے کٔنۍ أسۍ کیٛاہ کَرو ٹٮ۪نشَن اوسُکھ آسان أسۍ کیٛاہ کَرو پَتہٕ حظ ییٚلہِ یہِ کٲم ہیٚچھِ پَتہٕ دوٚپُکھ نہ اَسہِ مِلیو واریاہ فٲیدٕ یَتھ سۭتۍ أسۍ روزو أسۍ وۄنۍ حظ چھِ یِم یِہوٚے کار کَران یِمَن حظ چھِ واریاہ فٲیدٕ مِلان اَمہِ سۭتۍ کہِ اَسہِ تہِ چھِ مِلان اَمہِ سۭتۍ واریاہ فٲیدٕ یہ بچیاں جو ہمارے گھروں میں بیٹھے ہیں مطلب پڑھی لکھی ہے ابھی ان کا کوئی روزگار کا وسیلہ نہیں ہے ہماری کوشش یہی ہے کہ یہ اس ہینڈی کرافٹ ہینڈلوم سے زیادہ وابستہ ہو جائے تاکہ ان کی یہ بے روزگاری دور ہو جائے اور الحمدللہ میں شکر کرتا ہوں اللہ کا کہ یہاں پلوامہ میں بہت ہی دوڑ دھوپ ہم نے کی ہے تو آج مجھے لگتا ہے کہ ایک بہت بڑی تعداد لڑکیوں کی زیادہ پر جو ان ہینڈی کرافٹ اور ہینڈلوم کرافٹ سے وابستہ ہو گئی اور ان کی اچھی ایک کمائی ہو رہی ہے. مےٚ حظ چھُ ناو روزی ضلع گاندربل کے بٹوینہ علاقے میں سوزنی آرٹسٹ شوکت احمد لون نے روایتی فن میں نئی جان ڈالی ہے. ان کی منفرد تخلیقات جن میں نمایاں شخصیات کی شاندار تصاویر ہیں نے وسیع پیمانے پر پذیرائی حاصل کی ہے. سوزنی آج کی دنیا میں 2 دہائیوں پر محیط ایک بھرپور میراث کے ساتھ شوکت احمد نے اپنے فن کی تبدیلی پر گہری خوشی کا اظہار کیا. کہا کہ ان کے کام کے اس جدید رابطے نے انہیں نہ صرف خوشی سے بھر دیا ہے بلکہ ان کے فن کو ایک تازگی بخشنے والا اور انتہائی ضروری تناظر بھی دیا ہے. انہوں نے سر کو فخر سے اونچا کرتے ہوئے کہا کہ یہ فنکاری زوال کا شکار ہے لیکن انہوں نے بااثر اور نامور افراد کی تصویریں بنا کر اس میں نئی جان ڈالنے کی کوشش کی. شو کیا ہے میڈیا کے تھرو سے اور میں دیکھوں گا کہ گورنمنٹ اس کی طرف کون سا توجہ دے گا. اگر گورنمنٹ نے چاہا کہ اس کرافٹ کی طرف توجہ دیا مجھے لگتا ہے میرے ساتھ ساتھ میں ہی نہیں بلکہ میرے ساتھ ساتھ اور بھی جوان جو نوجوان ہیں وہ اس کو بھی شوق بڑھے گا وہ بھی یہ کام کرنا شروع کرے گا. اگر کوئی بھی چاہتا ہے اس طرح کا شال یا کوئی چاہتا ہے کہ میرا فوٹو اس طرح بنے تو اس کا بھی میں بنا سکتا ہوں. میرا پروگرام ہے کہ اس کے علاوہ میں بالی ووڈ ایکٹرز کو بھی بنانا چاہتا ہوں اور ساتھ ساتھ میں اولڈ کشمیری کلچر بھی بنانا چاہتا ہوں. سر میری میسج یہی ہے کہ آپ آئیے اس کرافٹ کو سیکھیے یہ بہت اچھا کام ہے اپنے گھر میں ہی ہے اس کام کی طرف آئیے انشاءاللہ فائدہ ملے گا کم زیادہ تو ملے ہی گا لیکن آئیے لیکن سرکار سے میری گزارش ہے کہ اس کی طرف توجہ دی جائے. آج میں نے اپنا ضلع کشتواڑ کے ڈپٹی کمشنر ڈاکٹر دنیش یادو نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے عوام سے اپیل کی ہے کہ وہ مرکزی سرکار کی جانب سے روبامل سرکاری اسکیمز کا فائدہ اٹھائیں. آیوشمان بھارت گولڈن کارڈ جیسی اسکیم جو مریض کے لیے فائدہ مند ہے. کہا کہ اس اسکیم کے تحت مریض کو 5 لاکھ تک کا علاج مفت ملتا ہے اور اسی کے لیے 3 اہم خصوصی چیزوں کو عوام کے فائدہ مند ثابت ہو رہی ہیں. ڈاکٹر اب گھر گھر جا کر گولڈن کارڈ کے لیے عوام کو بیداری پیدا کر رہے ہیں اور ہیلتھ کیمپ ہر پنچایتوں میں لگا کر عوام کو اسکیمز کے بارے میں آگاہ کیا گیا اور یہ پروگرام 2 اکتوبر تک مشن موڈ پر چلے گا جس میں ڈپٹی کمشنر کشتواڑ ڈاکٹر دنیش یادو نے سبھی لوگوں سے یہ اپیل کی ہے کہ وہ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے ساتھ مل کر تعاون کریں اور پنچایتوں کے سبھی سرپنچ و ممبران بھی ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے ساتھ پورا تعاون کریں اور جن لوگوں کو آیوشمان کارڈ وہ گولڈن کارڈ نہیں بنا ہوا ہے وہ کارڈ بنائیں اور لوگ سوچھتا کے پروگرام میں حصہ لے کر پروگرام کو کامیاب کریں. آج کا جو پریس کانفرنس بلایا گیا ہے وہ ہے آیوشمان بھوا کیمپین کے لیے. جیسا کہ آپ سبھی کو پتا ہے آیوشمان بھارت کے انڈر ایک گولڈن کارڈ بنتا ہے جس میں سبھی جتنے بھی مریض ہوتے ہیں ان کو 5 لاکھ تک کا علاج مفت ملتا ہے اور اسی کے لیے 3 مین انیشیٹو بھارت سرکار دوارا لیے گئے ہیں جن کو کہ آنے والے کچھ ہفتوں میں ہم لوگ 2 اکتوبر تک چلائیں گے مشن موڈ میں. اور اس میں ہیلتھ ڈپارٹمنٹ لیڈ بائی آر CMO صاحب ان کا ایک میجر رول رہے گا. پنچایتوں میں ہیلتھ کیمپ لگائے جائیں گے اور وہاں پہ جو بھی ہیلتھ پرسنلز ہیں آ کے لوگوں کا علاج کریں گے. آخری جو چیز ہے وہ ہے آیوشمان سبھا یعنی کہ ہیلتھ کے لیے اویئرنیس اس کی امپورٹینس وہاں پہ جو بھی بیماریاں ہیں ان کا سروے اور ساتھ ساتھ سوچھتا کو لے کے جو دھیان دینا ہے اس کے اوپر. جموں کشمیر پاور امپلائیز اینڈ ورکرز یونائٹڈ فرنٹ نے بمنا سری نگر کے دفتر میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ حالیہ مہینوں میں ملازمین اور کارکنوں کو حکومت کی جانب سے اپنی تنخواہوں کی وصولی میں غیر مناسب تاخیر کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے.
جس کی وجہ سے ان کے اور ان کے خاندانوں کے لیے سخت معاشی مشکلات پیدا ہوئی۔ ذمہ دار اعلیٰ حکام پر عائد ہوتی ہے کہ وہ اس صورتحال کو فوری طور پر حل کریں، ملازمین کے مفادات کا تحفظ کریں اور ایسی پالیسیاں بنائیں جو ملازمین اور محکمے کی بھلائی دونوں کے لیے سازگار ہوں۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہم تمام افسران، ملازمین اور انصاف کے خواہاں کارکنوں سے پرزور مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ اکٹھے ہوں اور اپنے خدشات کو دور کرنے کے لیے ایک جامع ایکشن پلان بنائیں۔ تاہم تہہ دل سے خیر مقدم کرتے ہیں اور تمام انجمنوں، یونینوں اور نمائندہ اداروں کو ایک مشترکہ بینر تلے متحد ہونے اور اپنے جائز حقوق کے حصول میں اجتماعی طور پر کام کرنے کی ترغیب دیتے ہیں۔ صرف یہ ہے کہ ہم ایک سانجے مورچے جس بینر کا نام JNK پاور امپلائیز اینڈ ورکرز یونائٹڈ فرنٹ ہے، اس کے بینر تلے، اس کے جھنڈے تلے ہم ایک اچھا خاصا پروگرام تشکیل دینے جا رہے ہیں، لیکن ہماری ساری توجہ اس بینر تلے ان سب انڈیویجول اور آرگنائزیشن سے ہے کہ ہو گئی ہے۔ بس ہم ایک آواز کے ساتھ، ایک جٹ کے ساتھ اب ہم اس جو یہ پرابلم بن گئی ہے اس کو ہم آگے لینے کے لیے ایک ہی جھنڈے کے تلے آئے ہے۔ ہماری اس ایسوسیشن کی طرف سے کنسرن ایسوسیشن پورا سپورٹ ان کو رہے گا اور جو بھی ان کو ضرورت پڑے گی، مواد کی ضرورت پڑے گی، ہمیں سرکار تک اپنی بات پہنچانے کے لیے۔ جموں کشمیر پیپلز کانفرنس کے صدر سجاد غنی لون نے آج رام ہل کے بالائی علاقوں جیسے ہردون، ترات پورہ، ہفتڑا، بھلمرگ، منظم اور ہندواڑہ حلقے کے دیگر مقامات کا دورہ کیا۔ مرکزی زیر انتظام جموں کشمیر میں نئی حد بندی کے عمل کے بعد حال ہی میں ان علاقوں کو ہندواڑہ علاقے میں شامل کیا گیا۔ شمالی کشمیر کے ضلع بارہمولہ کے سوپور سے 20 کلومیٹر کی دوری پر واقع خواجہ حسن قاری کا عرس مبارک انتہائی تزک و احتشام اور مذہبی جوش و خروش کے ساتھ منایا گیا۔ اسی دوران عقیدت مندوں کا تانتا بندھا رہا اور نماز ظہرین میں کافی تعداد میں نمازیوں، جن میں زن و مرد شامل تھے، نے شرکت کی۔ عقیدت مند جوش و خروش کے ساتھ آستان عالیہ کے احاطے میں داخل ہو رہے تھے اور اپنی اپنی حاجات کی روائی کے لیے دعائیں کر رہے تھے۔ رات بھر آستان عالیہ میں زائرین کی ایک بڑی تعداد نے شب خوانی کی، جس دوران امن و سلامتی کے لیے خصوصی دعاؤں کا اہتمام بھی کیا گیا۔ کشمیر یونیورسٹی کے BEd طلباء نے پریس کالونی سری نگر میں احتجاجی مظاہرہ کیا۔ ان طلباء کا کہنا ہے کہ ریگولر طلباء اور فاصلاتی کورس کرنے والے طلباء کو ایک ڈیٹ شیٹ نکالا گیا ہے، جس سے ریگولر طلباء کو نقصان ہونے کا خدشہ ہے، کیونکہ ریگولر اسٹوڈنٹس کو امتحان کے کم وقت بچتا ہے۔ ان احتجاجی طلباء نے ڈیٹ شیٹ پر نظر ثانی کرنے کی مانگ کی ہے۔ BEd موڈ سے فرسٹ سیکنڈ تھرڈ فورتھ سیم کے ہم اسٹوڈنٹس یہاں پہ پروٹیسٹ کر رہے ہیں۔ ہماری پروٹیسٹ کی یہ وجہ ہے کہ ہمیں بالکل بھی ٹائم سلاٹس نہیں دیے گئے ہیں پریپریشن کے لیے۔ ہمارا جو ڈیٹ شیٹ ہے وہ ڈسٹینس کے ساتھ نکالا گیا ہے، ہمیں اس سے بھی کوئی ایشو نہیں ہے، لیکن ہمارا یہ ایشو ہے کہ ہم کل تک پریکٹس آف ٹیچنگ کر رہے تھے تو ہمیں کوئی ٹائم نہیں دیا پریپریشن کے لیے، اسی لیے ہم چاہتے ہیں یہ بات LG تک پہنچے اور ہمارا جو ڈیٹ شیٹ ہے وہ ریوائزڈ آئے اور ہمیں ٹائم سلاٹس اس میں پرووائڈ کرے۔ ہم لوگ بہت ساری جگہوں پہ جموں کشمیر اکیڈمی آف آرٹ، کلچر اور لینگویجز نے آج ڈاکٹر شوکت شفا کی لکھی ہوئی کشمیری کتاب چا بچہ ڈاکٹر کی رسم رونمائی کی گئی۔ اس موقع پر بہت سے قلمکار اور ادیب موجود تھے، جن میں سے رفیق راز، پروفیسر شاد رمضان، ڈاکٹر نذیر مشتاق نے اس کتاب پر روشنی ڈالی۔ رونمائی ہوئی ہے، یہ اس کا عنوان ہے بچہ ڈاکٹر تو بچہ ڈاکٹری۔ اصل میں یہ کشمیری میں ایک بک لکھی ہے جو بچے ہیں ان کی جو بیماریاں ان کے متعلق لکھی گئی ہے، لوگوں کی اویئرنیس بڑھانے کے لیے۔ اور اس میں نے دو پہلو ذہن میں رکھے ہیں، ایک یہ کہ ڈیزیز کے بارے میں ایک اویئرنیس ملے لوگوں کو، اور دوسرا یہ کہ اس کو میں نے ایک جو ہمارا جو سماج ہے تو جو اس کا پاسٹ ہے اس کو بھی میں نے اس میں اس کو جوڑنے کی اس کی۔ اور آخر میں ہیڈ لائنز پر ایک اور نظر۔ جنوبی کشمیر کے ضلع اننت ناگ میں 150 گھنٹوں سے انکاؤنٹر ہے جاری، کوکرناگ تیسرا طویل ترین انکاؤنٹر۔ جموں کشمیر پیپلز کانفرنس کے صدر سجاد غنی لون کا دورہ رام ہل، کہا کشمیر میں گن کلچر کو فروغ دینے 1987 اسمبلی انتخابات میں دھاندلیاں کرنے والے ہیں ذمہ دار۔
जम्मू कश्मीर पावर एम्प्लॉयज एंड वर्कर्स यूनाइटेड फ्रंट का एहतजाज, वक्त पर तनख्वाहें अदा करने का किया गया मुतालबा। और इसी के साथ ही JKL डायरी का सिलसिला यहीं पर इख्तिताम पजीर होता है। दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।